وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلناه في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فهذا صراط ربك المستقيم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فضرهم وما يفترون. فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزمعهم وطعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تھوڑا سا شارٹ ریویو کر لیں گے سورہ انعام کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صورت میں کیا کیا احکام دیے وہ ہم دیکھتے چلیں گے. سب سے پہلے
اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہم ظاہر کرتے چھپاتے ان سب کو جاننے والا کہا گیا ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جسے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ تنہائی میں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، تو قیامت کے دن ہم کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یہ ڈر ہوگا تو پھر تنہائی کے گناہ سے بھی ہم بچ سکتے۔ آیت 12 سے 54 میں کتب علی نفسی رحمہ، اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے اپنے اوپر لکھ رکھی ہے رحمت، جو نیک بندوں کے لیے قیامت کے دن ہوگی۔ تمام خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگے۔ در در کی ٹھوکریں بھکاری نہ بنیں، ٹھوکریں نہ کھائیں۔ نماز سے بہترین طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم باتیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم باتیں کریں گے، ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ انسان اپنی تکلیف پریشانی دوستوں اور رشتہ داروں کو گھنٹوں بتانے نہیں تھکتے، وہی ہم کچھ منٹ اپنی تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے نہیں نکال سکتے، تو کتنی نادانی بے وقوفی ہے نا۔ جو بادشاہ ہے کائنات کا اور دینے کے لیے تیار ہے، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، تو اس سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ادنا سے ایک انسانی مخلوق جو ہے نا، اس سے ہم مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے والے بنائے۔ ہدی للہ، اس آیت میں کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق ملی اور ہدایت پا گئے تو یہ ہماری سب سے بہترین آخرت کے لیے متاع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت اور سرکش شیاطین کو مار بھگانے کے لیے بنایا ہے، لیکن ان کو انسان تقدیر معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو کفر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، جیسا کہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، ہم بندے نہیں کر رہے۔ جو اسماء صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے ہے، اس سے معرفت حاصل نہیں ہے ہمیں، اسی لیے ہم غیر اللہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ کائنات کی تمام نشانیاں یا پھر اپنے جسم کے اندر ہی دیکھ لیں اور غور و فکر کر لیں تو وہ حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ایمان نہیں لاتے تو پھر ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اکثر انسان خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا نا، جب کوئی مصیبت و پریشانی آتی تو پھر رو رو کر ہم دعائیں کرنے شروع کر دیتے۔ بعض تو ایسے ہیں مصیبت آنے پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ کے بجائے کسی اور کے در پر دھکے کھاتے۔ انسان خود محتاج ہے نا، تو وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گا؟ جو عالم الغیب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، اس کو چھوڑ کر ہم بے وقوفوں کی طرح ان کے آگے اپنے گلے شکوے کرتے رہتے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب کبھی بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدہ کریں، روئیں، صدقہ خیرات کریں اور کسی مصیبت زدہ کی تکلیف کو دور کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ جو عرش عظیم کا مالک ہے اپنے رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہی ہیں اس کی رحمتیں لینا نہیں چاہتے۔ اور غموں کو خود پر کبھی بھی سوار نہ کریں، بلکہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ توکل کر کے تو دیکھیں، جب رات اندھیری ہو جاتی نا تو صبح ضرور آئے گی، یہ یقین ہم سب کو ہے نا۔ تو لہٰذا ہر مسئلے کا حل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مشکلات ہمیں آزمائش کے لیے آتی ہے، چاہے تو ہم صبر و شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، یا پھر گلے شکوے ناشکری کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہوئیں گے۔ اور اس صورت میں اکثر توحید کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے اپنے اطراف کی نشانیوں پر غور و فکر تدبر کرنے سے کائنات کا مشاہدہ کر کے انہوں نے حق کو پہچان لیا، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کی۔ جب ان کو اپنا ایمان بچانا تھا نا، تو اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا آرام، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی۔ تو اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے تو ہماری نفسانی خواہشاتوں پر کنٹرول کریں، معاشرے کی بے جا رسومات کو اپنائیں نہیں، جو کفر و شرک کی طرف لے جاتی ہے، ویسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو چیز خالق ہے، رازق ہے، بنا کسی نمونے کے آسمان زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو انسان اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ اور جب بنا کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو ہمیں یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت کے دن وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارے اعمال کے مطابق جزا و سزا دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اسے دین کی سمجھ عطا کرتا۔ تو اب ہمیں بھی قرآن سے جوڑ دیا ہے، تو ہم اپنی زندگی کا مقصد
اللہ کو راضی کرنا بنا لیں، اور عبادت کا مزہ تبھی آئے گا جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور حرام کمائی، حرام کاموں کو بھی چھوڑ دیں گے، ورنہ شیطان 24/7 لگا ہوا ہے ہمیں جہنم میں لے کر جانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، تو پھر ہم بھی اس کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے نا۔ جب ہم دشمن سمجھیں گے تو اس کے شر سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے، ہے نا۔ تب ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اعمال بڑھا کر اپنے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی کوشش کریں، اور جو جتنی کوشش کریں گا اسی پر اس کی آخرت کی منزل طے ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں آج ہم جز 8 شروع کریں گے سورہ انعام کی آیت 111 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جاہلت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے مشرکین مکہ بار بار آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیں، اور قسمیں کھاتے تھے کہ اگر معجزہ دیکھیں گے تو ہم وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر ان کے سامنے فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، اور اگر مردے بھی خبروں سے اٹھ کے گواہی دیتے، جو نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے سامنے بھی اگر لا کے دے دیتی، پھر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لانے والے۔ لیکن جس کو اللہ ہدایت دیے وہ ایمان لائیں گے، کیونکہ مشرکین مکہ کے دلوں میں چاہتی نہیں تھی نا کہ ایمان لے کر آئیں، اور زیادہ تر لوگ جاہل اور کم عقل ہونے کی وجہ سے کوئی معجزہ بھی انہیں جادو ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہ دراصل ان کے اندر کی خرابی تھی جو وہ ظاہر کر رہے تھے، اور حق قبول کرنے سے محروم کر دیے گئے تھے۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب ہم بھی اپنے دل کو اندر سے پاک صاف کر کے اللہ کی عبادت کریں، تاکہ اس رمضان میں ہم بہتر سے بہترین کی طرف جا سکیں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانًا لِلْإِنسَانِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی ہیں اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ شیطان کے پیروکار دونوں گروہ یعنی انسانوں اور جنوں میں سے ہے، سرکش اور باقی متکبر قسم کے ہیں۔ انسان میں جو شیطان ہے وہ ایک دوسرے کے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں، وہ جنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نماز کے اندر وسوسے ڈالتے، برائی کے وسوسے ڈالتے، اچھا دکھا کر ہمیں برائی کو کرنے لگاتے، دلوں میں شک ڈالتے، جھوٹ پھیلاتے تاکہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر سکے۔ شیطانی وسوسوں کا شکار کون ہوں گے؟ اور جو عمل کریں گے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان کی چال میں پھنس جاتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی سازشوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن وہ انسانوں اور جنوں کو آزادی و اختیار دیا ہے تاکہ وہ چاہے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں یا پھر شیطان کی پیروی کریں، اور اس کے نبیوں کی دشمنی پر وہی لوگ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي أَحْكَامًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کر کے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کتابوں کو نازل کیا ہے اور وہی حاکم ہے۔ یہ قرآن بھی اسی کی نازل کردہ ہے جس میں تمام پچھلی کتابوں کی طرح احکامات کھول کر مثالوں کے ذریعے بیان کیے گئے۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی انسان کو قرآن میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی بات سمجھ نہیں سکتے تو یہ ہماری عقلوں کی خرابی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن سچی اور حق کتاب ہے، احکام مسائل کے اعتبار سے عادل ہے، یعنی ہر حکم عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے، اور انہی چیزوں سے روکا ہے جن میں انسانوں کے لیے نقصان اور فساد ہے۔ چاہے انسان شیطانی بہکاوے کی وجہ سے قرآن کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ کا کلام پر ہر لحاظ سے سچا اور انصاف پر مکمل ہے۔ اب کوئی بھی اس کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ایک ایک حرکت اور عمل کو دیکھ رہا ہے۔
اور اسی کے مطابق آخرت میں جزا اور سزا دے گا۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آیت 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی خواہش کے باوجود، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حق و باطل کا معیار دلائل اور کھلی نشانیاں ہیں، لوگوں کی اکثریت اس سے واقف نہیں ہے۔ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اکثریت کی بات مان لیے تو ہدایت سے ہمیں بھٹکا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہی، اور دل سے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ جو دنیا والوں سے ڈرتے ہیں انہیں خوش کر کے انہیں دنیا میں ہی لگا دیتے ہیں۔ انسانوں کو خوش کرنے کے کام ہمیں عذاب آخرت سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے احکامات کو حقیر نہ سمجھے۔ پرانے زمانے کے دور کے احکامات سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھنا، وہی لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہیں اور گمراہی میں ہیں۔ اور جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا وہ حلال کیے جانور کھانے کا حکم دیا گیا اس میں، یعنی جانور پہ شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت، نحر کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جو جانور حلال کیے ہیں اس پر اللہ کا نام لیا جائے وہی حلال ہے۔ جو جانور مثلا شیر، چیتا، سور وغیرہ حرام ہے، چاہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے۔ ہاں، اگر بازار سے ملنے والے گوشت پر شک و شبہ ہو تو کھاتے وقت اس پر بسم اللہ کہہ لینا کافی ہے۔ اللہ عالم۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ جو جانور حرام کیے گئے ہیں یا مردار ہو گئے ذبح سے پہلے، وہ بھی سخت ضرورت پڑنے پر اپنی جان بچانے کے لیے ضرورت کے مطابق ہی کھانا حلال ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا گیا دوسروں کی خواہشات پر بغیر کسی ثبوت کے چلنا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود سے نکلنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ آیت 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اکثر لوگوں سے ڈر کر ظاہری گناہ تو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ تنہائی میں کرتے ہیں اور یہ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، مثلا رسم و رواج، بدعتیں، برتھ ڈیز وغیرہ۔ بعض لوگ اکیلے میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں، دنیا والوں سے حیا کرتے ہیں مگر اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو عن قریب سزا دے گا۔ حدیث میں ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں اس کو برا لگتا ہے۔ انسان اگر اپنے گناہوں پر توبہ استغفار نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کرتے جاتا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتے جاتا ہے۔ جب کثرت گناہ ہو جائے نا تو دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا تو پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں مل سکتی، اور دل اس کا سخت ہونے سے وہ توبہ سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور آیت 121 میں یعنی عمدن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جس جانور نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن بھول جائے وہ فاسق نہیں ہو سکتا۔ آستانوں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا اور جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ شیطان نے اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردار کو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ شیاطین دراصل ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے دلوں میں ایسے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، ہم حرام کو حلال سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یعنی سمندری جانوروں کے علاوہ باقی ساری چیزیں جب تک اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیے ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا، کھانے پینے کا ہر طریقہ کھلا بیانوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب جو کوئی اس کی اطاعت کریں گے اللہ اور رسول کی، وہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جو باتیں بے بنیاد ہو، فضول ہو، معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے،
اور اس کی تحقیق بھی کرنا چاہیے کہ ہماری قرآن حدیث سے یہ باتیں صحیح ہے یا نہیں ہیں۔ آیت 22 میں حی اور کافر، یعنی حی سے کون مراد ہے؟ مومن، اور میت سے مراد ہے مردہ کافر۔ یعنی کافر کفر و ضلالت کی وجہ سے تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور اسے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ اس کی ہلاکت و بربادی ہے، تو انہیں ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ تو مومن کے دل میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان ہو، اس تو ایمان کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے، اور نور یعنی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا ہے، جس سے زندگی کی راہیں مومن کے لیے روشن ہو جاتی، اور وہ مومن ایمان اور ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ آپ قرآن کا علم حاصل کریں تو صرف نور آپ ہی کو نہیں ملتا، بلکہ آپ کے تمام گھر والے اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوست احباب، معاشرے والے، اپنی اولاد، رشتہ دار، جو کوئی بھی اپنے اطراف ہے، ان کے ساتھ میں بھی ہم اس نور کی روشنی بکھیر سکتے ہیں۔ آیت 123 میں اکابر جو ورڈ ہے نا، اس سے مراد کافر اور فاسق لوگوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہی لوگ غرور و تکبر کی وجہ سے انبیاء اور دین کی دعوت دینے والوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ عام طور پر دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے دنیا والوں کی نظر میں یہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو دراصل یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہی لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر عام لوگ ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ آیت 124 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حکمت مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی آتی تو مشرکین کہتے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں اور ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں، کون اس کے اہل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام اور انبیاءوں کی پیروی کرنے کے بجائے انہوں نے کفر کیا، جس کی وجہ سے انہیں عنقریب آخرت میں سخت سزا دی جائے گی، جس سے کوئی انہیں نہیں بچا سکتا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آیت 125 کو دیکھیں، جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ مومن کو دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے، مشکلات پر صبر کرنا آ جاتا ہے، اور حسد جلن ان کے دل سے نکل جاتی۔ حق بات پر عمل کرنا اچھا لگتا، چاہے دنیا والے اس سے ناراض کیوں نہ ہو جائے۔ دنیا میں مسافر کی طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ مومن کی رغبت صرف اور صرف آخرت کی طرف ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے تاکہ جنت حاصل کر لے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے بے رخی اختیار کرنا چاہیے۔ مسافر کی طرح ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، اپنے اعمال درست کرنا، یہ ہماری عقل مندی ہوگی۔ اپنی اصلاح کر کے عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی۔ جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کے سینے تنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ ان کے دل قرآن کی باتیں سن کر بھی نرم نہیں ہوتے اور انہیں دین کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دے اسے توحید اور ایمان کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے نہیں بچاتا اور وہ اسی میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت برباد کرتے اور دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں آیتوں کو صاف صاف بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مومنوں کو سیدھے راستے پر لائے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا نا، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود مومنوں کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی کی بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ یعنی اہل ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے۔ ان کے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کا دوست اور کارساز ہوگا۔
اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنات کی جماعت کو مخاطب فرمائیں گے اور کہے گا، اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا، جس کی وجہ سے وہ اندھی تخلیق کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کے لیے دماغ اور عقل دی ہے نا، لہٰذا ہمیں اکثریت کی پیروی نہیں بلکہ حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم صرف میری اطاعت کرنا اور عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی اگر تم پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بعضاً ببعض سے کیا مطلب ہے؟ انسانوں اور جنوں میں سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے دو معنی مفہوم ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے پیروکار بنانا، مثلاً جادوگر، نجومی، بتوں، جنوں، آستانوں پر جانے والے، غیب کا علم ہے ان سے ہے سمجھ کے ان سے مدد مانگنے والے، اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، اور نیکی کے راستوں سے روکتے ہیں، برائی کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں، اور شیطان اپنے دوستوں کو ہمیشہ بھٹکانے میں لگا ہوتا ہے۔ اور شیطان مردود سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آخرت کو شیطان بھلا دیتا ہے اور دنیا میں مصروف کر دیتا ہے، اور ہمیں غفلت میں ہی موت آ جاتی ہے، تو ہمیں توبہ سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ہے کہ شیطانوں نے انہیں گناہوں کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیتا ہے، انسانوں نے قبول کر لیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے اور موت آ جاتی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان شیطانوں کو جھوٹی خبروں کو سچا ماننے پر آمادہ کرتا ہے۔ شیطان اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی ہے، اس کو انسان جھوٹی اٹکل باتوں سے لطف اندوز ہوتے جاتے ہیں اور بے وقوف بنتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ جب قیامت واقع ہوگی، جس کو دنیا میں بھول گئے تھے یا نہیں مانتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تم اور تمہارے دوستوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ دنیا میں جس کو دوست بناؤ گے وہی آخرت میں ہمارا دوست ہوگا۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے بنائے، اور دین کے خاطر ہمیں دنیا کو چھوڑنے والے بنائے۔ اور جو کوئی بھی کسی پر اگر ظلم کرتا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقتور ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو وہ ہلاک و برباد کریں گے۔ اور اکثر گناہوں کی وجہ سے بھی ظالم حکمران کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ آیت 130 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جنات اور انسانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسانوں سے پہلے دنیا میں جنات موجود تھے نا، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ عالم کوئی جن ہی مقرر کیا ہوگا یا کیا ہے، اللہ عالم۔ بس آدم علیہ السلام کے بعد سے جنات انسانی نبیوں کی ہی تابع رہے ہیں۔ جنوں میں بھی نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو بھی قرآن کی تعلیم دی تھی، یعنی اب ہمارے پاس کسی قسم کا عذر باقی نہیں رہا، کیونکہ نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑتا، بلکہ اکثر لوگ قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتے، تو یہ عذر ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ علم نہیں سیکھے وہ آپ کی کاہلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کتاب اور رسول دونوں دے چکے نا، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو آپ گھر میں رکھتے ہوئے اس کو نہیں سمجھیں گے اور قیامت کے دن بولیں گے کہ ہمیں علم نہیں تھا، تو یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اکثر لوگ بولتے کہ قرآن کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہو جائے گا، تو وہ سمجھتے کہ قرآن آنے کے بعد وہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو عمل کرنا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سے قرآن نازل کی، جب سے ہر انسان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری قرار دیا۔ جیسے کہ ہم دنیا کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم جا کے ٹیچر سے، کالجوں سے، اسکولوں سے سیکھے نہیں کیا پیدا ہوئے وقت ہم یہ سب سیکھ کے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں نا۔ جب دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھے، دنیا بھر کے لینگویجز، سبجیکٹس پڑھے، تو کیا قرآن کا ایک کتاب پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکلنا ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ زندگی میں غفلت کے ساتھ دن گزار رہے ہیں تو انہیں روز قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور کافر میدان حشر میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے کفر کا اقرار کر لیں گے۔
ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون وربک الغنی ذو رحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ یہ 131 میں بتا رہے ہیں کہ کسی بستی والوں پر کفر کے سبب بغیر کسی نبی اور احکامات کی تعلیم دیے عذاب نہیں نازل کرتا۔ ہر انسان اور جن کے اعمالوں کے مطابق آخرت میں درجات دیے جائیں گے۔ جو جتنی محنت اور کوشش اس دنیا میں کریں گے آخرت کے لیے ان کا اتنا درجہ بلند ہوگا۔ بعض انسانوں کی طرح جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں 100 درجات ہے، اللہ علم۔ جب ہم اپنے مومن بھائی بہنوں کو اعلیٰ درجات کی جنتوں میں دیکھیں گے تو حسد کریں گے، کاش ہم دنیا میں تھوڑی اور محنت کر لیتے تو ہم بھی اعلیٰ جنت میں مقام پاتے۔ اس دن کو یوم الحسرت بھی کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی چھوٹی نیکی پسند آ جائے اور وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر کسی کے اعمال زیادہ ہوں مگر کبھی منہ سے ایسی باتیں چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو دل آزاری کا کسی کا سبب بن جائے تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہمارے اعمال ضائع کر دیں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں اس کو خالص نیت کے لیے کرنے والا بنائے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی بنائے، آمین یا رب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی کی عبادتوں کی اس کو ضرورت ہے۔ نہ کسی کا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی کسی کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی یہ دونوں صفت جو ہے نا، غنی اور رحیم، یہ دونوں صفات کسی انسان میں نہیں ہوتی۔ اگر انسان بے نیاز ہو گیا تو سرکشی پر اتر آتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی غنی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے فاسق فاجر جو بھی ہے نا ان سب کو رحمت کی وجہ سے دنیا میں تمام نعمتیں دیے رکھا ہے اور ہدایت کے راستے بتاتا جاتا ہے، اور عذاب فوراً نہیں دیتا بلکہ ہر انسان کو مہلت دیتا ہے۔ جس طرح پچھلی قوموں کے شرک کو مٹانے کے لیے نبی بھیجے گئے تھے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ الغنی ذو رحمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز اور رحمت کرنے والا۔ یہ دونوں صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، جو وعدہ اللہ کا جزا و سزا کا ہے وہ بے شک ہو کر رہے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر رضا رضا ہو جائے یا تمہیں جلا کر خاک کر دیا جائے یا ندی میں نالوں میں سمندر میں بہا جائے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اکٹھا کریں گا اور آپ کے اعمال کے مطابق جزا سزا ضرور دے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ یعنی قیامت کا آنا یقینی ہے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا جزا سزا کا وہ دے کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ تم اپنی حالت پر یعنی کفر پر عمل کرتے رہو، میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا رہوں گا۔ یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ان کو، بلکہ یہ سخت وعید کے طور پر ان سے کہا جا رہا، جو کچھ کافر کر رہے ہیں بہت جلد آخرت میں سزا مل جائے گی ان کو، اور کسی کا ہم حق تلفی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، تکلیفیں دی تھی، اذیتیں پہنچائی تھی، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور 8 ہجری میں مکہ فتح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ظالم بادشاہوں پر فتح عطا فرمائی۔ آیت 136 میں مشرکوں نے اپنے خود سے گھر رکھے تھے نا کہ زمینی پیداوار، مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حصے کو مہمانوں، فقراء، صلہ رحمی پر خرچ کرتے تھے اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضرورت پر خرچ کرتے تھے۔ اگر بتوں کا مقررہ حصے میں پیداوار نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کر بتوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حصے میں کمی ہوئی تو بتوں کے حصے سے کبھی نہ نکالتے تھے۔
کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ صدقات و خیرات نہیں کرتے تھے، یعنی جو کچھ پیداوار ہوتی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہوتی تھی نا، مگر اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا، جیسا کہ آج کے مشرکین بھی بتوں سے، پیر مرشدوں کی نظر و نیاز میں کمی کرنے سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت میں کمی بھی کرتے، غفلت بھی کرتے اور اللہ سے بے خوف رہتے، جبکہ زیادہ حقدار اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ اور آیت 137 میں ایک اور ان کے پاس رسم تھی، بچیوں کو بتوں کے لیے بھینٹ چڑھا دیتے تھے، یعنی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ مشرکین کے معبودوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کی نظروں میں خوبصورت بنا کر رکھا تھا، دکھا دیا تھا۔ تو بیٹیوں کی شادی کرنے پر داماد کی نظروں میں کے سامنے حقیر ذلیل ہونا پڑتا نا، تو وہ ڈر سے لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور کھانا پلانے کا خرچہ اور یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو نہا کے قتل کرتے تھے۔ تو بتوں کو خوش کرنے کے لیے بھی زندہ بلی چڑھا دیتے تھے۔ دریا کے سوکھنے پر مشرکین خوبصورت کنواری لڑکی کو سجا سنور کر اس کے بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے نام خط لکھا تھا، بسم اللہ کے بعد، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پانی جاری کر، اگر بتوں کے حکم سے چلتا ہے تو تو اپنی مرضی سے چلتا رہے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ دریا جاری ہے، اور نہ کسی کی جان جانے لگی، نہ کسی کی بھینٹ چڑھائی جا رہی ہے ابھی۔ آج ہماری امت میں بھی ایسے کئی بے جا رسومات نکل چکی، اور شیطان ہم کو نہیں بلکہ ہماری نسلوں تک کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ہمیں شیطان کے حوالے کیا ہے نا، تو ہم کون سا بھی قدم رکھ کے اللہ کو راضی کرتے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ 138 آیت میں جاہلی شریعت اور باطل کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہے، یعنی پہلا، جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار استعمال خود پر کرنا منع کر لیتے تھے، اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے، اور یہ اجازت صرف بتوں کے مجاورین کے لیے ہوتی تھی۔ دوسرا، وہ مختلف قسم کے جانور کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے تھے جن سے وہ سواری اور بوجھ اٹھانے کے کام نہیں لیتے تھے۔ تیسرا، وہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے اور صرف بتوں کے نام لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ تینوں صورتیں ان کی خود کی گھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر افترا باندھتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ آج کل کے لوگ جیسے کہ 11ویں 12ویں کر کے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بدعتیں ایجاد کر لینا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی رحم کرا، دنیا میں ان کو نعمتیں دے رہا اور موقع دے رہا ہے کہ توبہ کر کے سیدھے راستے کی طرف لوٹ آئے۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وما حرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ جو جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ اور دودھ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، حلال ہے، اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اگرچہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد اور عورت دونوں برابر شامل ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں، ان پر عنقریب اللہ تعالیٰ بہت بڑی سزا دینے والا ہے۔ وہ اپنے فیصلے علم و حکمت کے مطابق فرماتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسی کے مطابق سزا و جزا دے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو ناحق اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل کھانا کھلانا پلانا، یعنی مال کی کمی، تنگی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے رزق دینا پڑتا ہے اولاد کو، کپڑے پہنانا، ان کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، اسی لیے لوگ ابارشن کریں نا، تو وہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی اولاد کو قتل کرنے کے ناحق اس گناہ میں شامل ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو کسی چیز کا مزہ نہیں پسند ہے تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو حرام خود پہ نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَنَخْلًا وَزَرْعًا مُّخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ معروشات کے کیا معنی ہیں؟ بلند کرنے والے، اٹھانے والے، یعنی یہ وہ بیلیں ہیں جو سہاروں کے ذریعے دیواروں پر چڑھتی ہے، جیسے کہ انگور،
ترکاری میں پھلیوں کی بیلیں وغیرہ. اور غیر معروشات سے وہ درخت ہے جس کی بیلیں اوپر نہیں چڑھتی لیکن زمین پر پھیلتی ہے، مثلا تربوز، خربوز والی بیلیں. اور کھیتیاں، کھجور، زیتون، انار کے درخت وغیرہ جن کے ذائقے الگ ایک دوسرے سے ہوتے ہیں لیکن سب کی شکلیں بھی مختلف ہوتی. ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب کھیتی سے فصل کاٹ لو، پھل درختوں سے توڑ لو، تو جو حق غریبوں کا ہے اسے بھی صدقہ خیرات کے طور پر ادا کرو. صدقہ واجبہ